اگر ماں باپ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ادھر نماز کا وقت ہے وہ دنیا کے اندر مگن ہیں، پھر بیٹے نافرمان اور گستاخ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر والدہ حضرت بابا فرید کی والدہ جیسی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، ذکر مصطفیٰ کرنے والی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، نماز کی پابندی کرنے والی ہو، اگر والدہ نیک سیرت و صورت ہو، پھر بیٹا کہیں بابا فرید پیدا ہوتا ہے، کہیں داتا علی حجویری پیدا ہوتا ہے۔ یہ ماؤں کی گود پہ اثر کرتا ہے۔ یہ ماں کی گود اگر پاکیزہ پاک ہو، پھر بیٹوں کی جو صفت ہے، جو اس کا ماحول، جو اس کی جناب وہ عظمت ہے، وہ بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ والدہ کی گود بہت بڑا احسان ہے بیٹے پر۔ جس ماں نے دودھ پلاتے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھنا، پھر بیٹے ایسے پیدا ہوں۔ بیٹوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، اولاد کو اسلام کی طرف لے کر آؤ۔ گھر کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو نصیحت کرو کہ صرف اسلام پہ عمل، کوئی پتہ نہیں کب سانس نکل جانا۔ اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی شروع ہوگی مرنے کے بعد۔ یہ لیبلونکم، یہ صرف امتحان ہے، امتحان کا۔ 7 دن پیپر دینے ہوں، بندے پورا سال تیاری کرتے ہیں۔ دنیا کے امتحان کی ہم پورا سال تیاری کرتے ہیں، لیکن جو اصل امتحان ہے اس کی کبھی کی نہیں۔ عارضی گھروں کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں، خون پسینہ بہا کے لوگوں کا حق بھی مار رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ ہم رزق کما کے عارضی زندگی بسر کرنے کے لیے گھروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کے اندر بندے کو ذرا بھی یقین نہیں، جس کے اندر بندے کو یقین ہے ہی نہیں، بھروسہ ہے ہی نہیں کہ میں اس گھر کے اندر رہ بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ کیونکہ اللہ نے موت کو خلق کیا، اللہ نے ٹائم مقرر نہیں کیا، اللہ نے صرف پوشیدہ طور پہ مقرر کیا ہے، ظاہر نہیں کیا۔ فرمایا بس جب تم دنیا کے اندر مگن ہو جاؤ، جب تم برائیوں کے اندر مگن ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں پھر بندے کو اور زیادہ ڈیل دے دیتا ہوں۔ فرمایا اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے حال پہ کہ کب واپس پلٹ کے آ جائے، کب واپس پلٹ کر دین کی طرف آ جائے، اسلام کی طرف آ جائے، توبہ تو نصوحہ کر لے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ توبہ تو نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ جس طرح فرمایا بھینس کے تھنوں میں سے دودھ نکل کے واپس نہیں نہ جا سکتا، جو بندہ پکی سچی توبہ کر لے پھر اس کے گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے، اسے توبہ تو نصوحہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا توبہ تو نصوحہ جو بندہ کر لے، فرمایا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے ماحول الٹ، دنیا کے اندر ہم مگن، ایک دوسرے کی برائیوں کے اندر، چگلیوں کے اندر، صرف ہم نے ایسے ہی زندگی کو ضائع کر لیا۔ فلاں بندہ ویسا، فلاں بندہ ایسا، کبھی اپنے اندر بھی دیکھو جان کے، اس کے اندر بھی کبھی دیکھو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال آپ نے فرمایا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن جا۔ آج ہم دوسروں کے اندر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، عیب نکال رہے ہیں، فلاں بندہ ایسا ہے۔ کاش کہ تو نے جتنی نکتہ چینیاں، جتنے عیب دوسروں میں تلاش کیے ہیں، کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے تلاش کیے ہوتے تو آج تو کامیاب ہوتا، آج تیرے گھر کے اندر برکت ہوتی، آج خدا بھی تیرے اوپر راضی ہوتا، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا۔ لیکن ہم نے تنقیدیں دوسروں پر کرنا شروع کر دی۔ علم سمجھنا اور بات ہے، تنقیدیں کر دینا اور بات ہے۔ سب سے اعلیٰ افضل بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھائے، جو دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ نقل کرنی ہے تو اچھائی کی کر، برائی کی نہیں۔ اگر بندہ دین مصطفیٰ پہ چل کے شریعت مصطفیٰ کو تسلیم کر کے پھر منافقوں والا نظریہ رکھے تو پھر یہ مسلمانی نہیں۔ مسلمان بننا ہے تو پھر دوسروں کو فضیلت دینا شروع کر،
اگر تُونے مصطفیٰ کا سچا غلام بننا ہے پھر خود کو حقیر سمجھ، دوسروں کا افضل جان۔ سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے جو بندہ اپنے آپ کو کم ظرف سمجھے، دوسرے کو اعلیٰ سمجھے۔ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، ایک جنگ کے اندر جب صحابہ کرام زخمی ہوئے، لائن کے اندر تھے، صحابہ کرام لائن کے اندر تھے، اب پانی کے لیے ایک نے سزا دی، پانی کے لیے پانی طلب کیا۔ جب پانی لے کر پہنچے اس کے پاس، صحابی کے پاس، آگے سے ایک صحابی کی صدا آ گئی، تو پہلے صحابی تھے انہوں نے خود نہیں پیا، انہوں نے کہا دوسرے کو دے دو۔ وہاں پر پانی لے کر پہنچے، آگے سے آواز آ گئی پانی کی، تو دوسرے صحابی نے بھی پانی کو چھوڑ دیا، کہا میرے دوسرے بھائی کو دو۔ وہاں پر لے کر پہنچے، حتیٰ کہ 5 یا 7 صحابہ تھے، وہ اسی طرح اپنی جانوں کا نذرانہ دے گئی، شہادت ان کو مل گئی۔ اسی طرح جو آخری صحابی تھے ان تک پانی پہنچا، انہوں نے دیکھا کہ جو پچھلے تھے وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے بھی پانی نہیں پیا، آپ نے فرمایا جب دوسروں کو، میرے بھائیوں کو نہیں ملا تو میں اس پانی کا کیا کروں، بس جان مصطفیٰ کے قدموں پہ نکل چکی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ دین مصطفیٰ کی طرف آنے کے لیے تقویٰ چاہیے، دل پاک ہونے چاہیے۔ بابا فرید گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے پوچھا گیا بابا جی دل کیا چیز ہے؟ فرمایا دل، مومن کا دل باغ ہے، باغوں کے اندر کہیں فلاں پھل کہیں فلاں پھل، جو دل چاہے تم توڑ لو، ایک پاک اور پاکیزہ ماحول ہوتا ہے۔ فرمایا مومن کا دل باغ کی طرح ہے، باغ کی مانند ہے، اور فرمایا جو بندہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں، جس کا دین کے اوپر عمل نہیں، فرمایا اس کا دل ایک جنگل کی طرح ہے، کہیں پر حسد کے پیدے، کہیں پر جناب بغض کے پیدے، کہیں پر جناب جھوٹ کی جھاڑیاں، کہیں پر الزامات کی جھاڑیاں۔ فرمایا جو بندہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں، جو بندہ مسلمان تو ہے شریعت مصطفیٰ پہ عمل نہیں، اس کا دل ایک جنگل کی طرح ہے۔ عرض بابا جی اس کو مٹایا کیسے جائے؟ فرمایا اس کو مٹانے کے لیے اس کو کاٹنا ضروری نہیں، ایک درخت کو کاٹا جائے تو کئی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اکثر عرف عام کے اندر ایک درخت کو کاٹ دیا جائے اس میں سے کئی درخت پھوٹ پڑتے ہیں۔ فرمایا اس کو کاٹنا نہیں، فرمایا ہم اہل معرفت لوگ ہیں، کاٹا نہیں جائے گا بلکہ سائیڈ پہ کھڑے ہو کر عشق کی آگ لگا دی جائے گی، سب کچھ سڑ کے سڑا ہو جائے گا، پھر اس کی جڑیں بھی باقی نہیں رہیں گی، پھر وہ درخت پھوٹیں گے بھی نہیں۔ فرمایا جب وہ صاف ہو جائے گا، یہ دل خدا کا گھر ہے، فرمایا جب اس گھر کو پاک اور صاف ہو جائے گا پھر وہ خالق اکبر اس گھر کے اندر آ جائے گا، جس گھر کے اندر اس کی تجلی پڑ جائے، اس کی وحدانیت کی عظمت پڑ جائے، وہ پھر مصطفیٰ کا سچا غلام بن جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کا طرف ہے۔ اگر نماز بھی پڑھتے ہو دل کے اندر حسد ہے، نماز روزہ قرآن سب کچھ ہے لیکن دل پاک نہیں، تو پھر تمہاری نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز وہ ادا کرو جو صحابہ کرام نے ادا کی، دنیا سے لا تعلقی کر کے، عیبوں کو چھوڑ کر نماز وہ پڑھو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو آج بھی سنوار لو ورنہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازیں اگر ٹکرے مار کے جانا مسجد کے اندر، دل اور نگاہ پاک نہیں تو پھر تیری عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا مجھے وہ بندہ چاہیے جس کا دل پاک ہو، اس کا سر سجدے کے اندر ہو، اس کے دل کے اندر میرے جناب قدرت کی تجلیاں ہوں، مجھے ایسا بندہ چاہیے عبادت کے لیے۔ اور ہم نماز کے اندر کھڑے ہیں، فلاں بندے کے بارے، فلاں چیز، فلاں، ہمارے خیالات ہی ختم نہیں ہوتے ہیں، اور شیطان اتنا غلبہ کر گیا ہے کہ ہمارا نفس خود شیطان بن چکا ہے۔ اب ہمیں شیطان کی ضرورت نہیں، ہمارے اندر ایک شیطان پیدا ہو چکا ہے۔ جب تک یہ شیطان اس سے لڑا نہ جائے گا، جب تک اس شیطان کو رد نہ کیا جائے گا، اس تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔
جب بندے کا دل ہر برائی، ہر تکبر، بغض، حسد اور جناب ہر چیز برائی سے دل پاک ہو گیا، پھر خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ولی کامل تھے، انہوں کو مقام اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، انہوں نے دل کی کیفیت کو بدل ڈالا۔ ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی آ چکی ہے، ان کے دلوں کے اندر معرفت آ چکی ہے۔ جب بندے کا دل صاف ہو جائے، جب آنکھیں بند کرتا ہے، دیدار مصطفیٰ سامنے ہوتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، دیدار محبوب کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جب یہ دل کا آئینہ صاف ہو گیا، پھر تمہیں سب کچھ دل کی نظروں سے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تمہارا دل کرے گا کہ ظاہری آنکھیں بند ہو جائے، اب دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ جب دل سماعت کرنا شروع کر دے گا، پھر بندہ یہ سوچتا کہ ظاہری کان ان کی سماعت بند ہو جائے، اب دل کی سماعت جناب پروان چڑھ چکی ہے۔ جب بندے کے دل سے آواز نکلے مدینے تک پہنچ جائے، پھر اللہ کے بندے کو بندہ عام نہیں رہتا، پھر مصطفیٰ کرم کرتے ہیں، مولانا عبدالرحمن جامی جیسے بندے پیدا ہوتے ہیں۔ عبدالرحمن جامی کے دل کی کیفیت، دل کی آرزو مصطفیٰ تک پہنچتی تھی، پھر حضور نے کرم کیا، 70 مرتبہ آپ کو دیدار عطا فرمایا۔ یہ دل پاک کرو، اصل جو مسئلہ ہے یہ دل